ہلاکو خان نے 29 جنوری سن 1257 کو بغداد کے محاصرے کا آغاز کیا تھا۔ حملے سے پہلے اس نے خلیفہ مستعصم کو لکھا، لوہے کے سوئے کو مکہ مارنے کی کوشش نہ کرو، سورج کی بجھی ہوئی موم بتی سمجھنے کی غلطی نہ کرو، بغداد کی دیواریں فوراً گرا دو، اس کی خندقیں پھاڑ دو، حکومت چھوڑ دو اور ہمارے پاس آ جاؤ۔ اگر ہم نے بغداد پر چڑھائی کی تو تمہیں گہری ترین پاتال میں پناہ ملے گی، نہ بلند ترین آسمان میں۔ 37ویں عباسی خلیفہ مستعصم کی وہ شان و شوکت تو نہیں تھی جو ان کے عظیم الشان اجداد کے حصے میں آئی تھی، لیکن پھر بھی مسلم دنیا کے بیشتر حصے پر ان کا سکہ چلتا تھا، اور خلیفہ کو زعم تھا کہ اس پر حملے کی خبر سن کر مراکش سے لے کر ایران تک کے سبھی مسلمان ان کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں گے۔ چنانچہ خلیفہ نے ہلاکو کو جواب میں لکھا، نوجوان، 10 دن کی خوش قسمتی سے تم خود کو کائنات کا مالک سمجھنے لگے ہو، جان لو کہ مشرق تا مغرب خدا کے ماننے والے اہل ایمان میری رعایا ہے، سلامتی سے لوٹ جاؤ۔ ہلاکو خان کو اپنے منگول سپاہیوں کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد تھا۔ وہ پچھلے 4 عشروں کے دوران اپنے آبائی وطن منگولیہ سے نکل کر 4000 میل دور تک آ پہنچے تھے، اور اس دوران دنیا کے بڑے حصے کو اپنا متیع بنا چکے تھے۔ بغداد پر حملے کی تیاریوں کے دوران نہ صرف ہلاکو خان کے بھائی منگوتان نے تازہ دم دستوے بھجوائے، بلکہ ارمینیا اور جارجیا سے خاصی تعداد میں مسیحی فوجی بھی آ ملے، جو مسلمانوں سے صلیبی جنگوں میں یورپ کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھے۔ یہی نہیں بلکہ منگول فوج تکنیکی لحاظ سے بھی کہیں زیادہ برتر اور جدید ٹیکنالوجی سے بہرور تھی۔ منگول فوج میں چینی انجینئروں کا یونٹ تھا جو منجنیقوں کی تیاری اور بارود کے استعمال میں مہارت رکھتا تھا۔ بغداد کے شہری آتش گیر مادے نبنا سے واقف تھے، جسے تیروں سے باندھ کر پھینکا جاتا تھا، لیکن بارود سے ان کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس زمانے کا بارود آہستگی سے جلتا تھا۔ منگولوں نے اس میں یہ جدت پیدا کی، اسے لوہے یا پکائی گئی مٹی کی ٹیوب میں رکھ دیتے تھے جس سے وہ دھماکے سے پھٹ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ منگولوں نے دھوئے کے بم بنانے میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ ان کی منجنیقوں نے شہر پر آتش بارش برسانا شروع کر دی۔ یہی نہیں، منگولوں نے پسیل کے نیچے بارود لگا کر اسے بھی جگہ جگہ سے توڑنا شروع کر دیا۔ بغداد کے باسیوں نے یہ آفت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ابھی محاصرے کو 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ خلیفہ نے ہلاکو خان کو بھاری تاوان ادا کرنے اور اپنی سلطنت میں جمعے کے خطبے میں اس کا نام پڑھنے کی شرط پر صلح کی پیشکش کی، لیکن ہلاکو کو پتہ سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس نے یہ پیشکش فوراً ہی ٹھکرا دی۔ آخر 10 فروری کا دن آیا جب خلیفہ نے شہر کے دروازے منگولوں کے لیے کھول دیے۔ منگول مذہب میں کسی بادشاہ کا زمین پر خون بہانا بدشگونی سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہلاکو شروع میں خلیفہ کو یہ باور کرتا رہا جسے وہ بغداد میں اس کا مہمان بن کر آیا ہے۔ خلیفہ کی ہلاکت کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں، تاہم زیاد قرین قیاس ہلاکو کے وزیر نصیر الدین توسی کا بیان ہے جو اس موقع پر موجود تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ کو چند دن بھوکا رکھنے کے بعد ان کے سامنے ایک ڈھکا ہوا خوان لایا گیا۔ بھوکے خلیفہ نے بےتابی سے ڈھکن اٹھایا تو دیکھا کہ برتن ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہے۔ ہلاکو نے کہا، کام مستعصم نے کہا، ہیرے کیسے کھاؤ؟ ہلاکو نے جواب میں کہا، اگر تم ان ہیروں سے اپنے سپاہیوں کے لیے تلواریں اور تین بنا لیتے تو میں دریا عبور نہ کر پاتا۔ عباسی خلیفہ نے جواب دیا، خدا کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کہا، اچھا تو اب میں جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی ہے۔ اس نے خلیفہ کو نمدوں میں لپیٹ کر اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے تاکہ زمین پر خون نہ بہے۔ بغداد کی بنیاد مستعصم کی جد ابو الجعفر بن المنصور نے سن 762 میں بغداد نامی ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب رکھی تھی۔ صرف چند عشروں کے اندر یہ بستی دنیا کی تاریخ کے عظیم ترین شہروں میں شامل ہو گئی۔